جناب ابو طالب کے بعد چچاؤں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت حضرت حمزہ کو تھی۔ اس کی کچھ وجوہات بھی تھیں۔ ایک تو وہ چچا تھے، دوسری یہ کہ وہ دودھ شریک بھائی بھی تھے، اور تیسرا یہ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ ان کی والدہ کا نام حالہ تھا، وہ حضرت آمنہ کی چچا زاد بہن تھی۔ حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سے 3 سال عمر میں بڑے تھے۔ دونوں کا بچپن اکٹھے گزرا تھا، جوانی اکٹھے گزری تھی، دونوں ایک دوسرے کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھے۔ حضرت حمزہ کو شکار بہت پسند تھا، وہ دنیا کے معاملات سے زیادہ شکار میں دلچسپی لیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو کچھ لوگوں نے کھل کے مخالفت کی، کچھ نے حمایت کی، کچھ خاموش رہے۔ حضرت حمزہ نے نہ تو کھل کے مخالفت کی اور نہ ہی کھل کے حمایت کی، بلکہ وہ ان خاموش رہنے والے لوگوں میں شامل تھے۔ لیکن نبوت کے 6 سال ایک ایسا واقعہ ہوا کہ حضرت حمزہ کھل کے اپنے بھتیجے کی حمایت میں سامنے آئے اور پھر اپنی آخری سانس تک اپنے بھتیجے کے ساتھ رہے۔ وہ واقعہ کیا تھا، آج ہم اس کا آپ کے ساتھ تذکرہ کریں گے۔ نبوت کے 6 سال ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پہ تنہا موجود تھے کہ اچانک ابو جہل بھی وہاں آ گیا۔ اس نے موقع غنیمت سمجھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانا شروع کر دیا۔ اس نے پہلے گالیاں بکنا شروع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جب کوئی جواب نہیں آیا تو وہ اور زیادہ غصے میں آ گیا۔ پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنا پیٹنا شروع کیا، زمین سے کنکریاں اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ پھینکی، جس سے چہرہ زخمی ہو گیا اور خون مبارک جاری ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ساری تکلیف صبر کے ساتھ برداشت کرتے جا رہے تھے۔ قریب ہی عبداللہ ابن جدعان کا گھر تھا۔ وہ مکہ کے امیر ترین آدمیوں میں سے ایک تھا اور مکہ کے سرداروں میں شمار ہوتا تھا۔ رشتے میں وہ حضرت ابوبکر صدیق کا چچا زاد بھائی تھا، لیکن طبیعت کا بہت عیاش آدمی تھا۔ اس کی ایک لونڈی یہ سارا واقعہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں اسلام کی محبت تو موجود تھی، لیکن ابھی تک اس نے کھل کے اظہار نہیں کیا تھا۔ لیکن جب دشمن خدا کو، رسول خدا کو اس طرح مارتے پیٹتے دیکھا تو اس کا دل بھر آیا، لیکن وہ خاموش رہی۔ حضرت حمزہ ان دنوں شکار پہ گئے ہوئے تھے۔ وہ جب واپس آئے تو اس لونڈی کی حضرت حمزہ پہ نظر پڑی۔ یہ بھاگ کے ان کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ کیا آپ لوگوں میں غیرت ختم ہو گئی ہے کہ بنی مخزوم کے غنڈے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزادی کے ساتھ ستا رہے ہیں؟ جب حضرت حمزہ نے اس کی یہ بات سنی تو وہ چونک گئے اور انہوں نے اس سے یہ سارا ماجرا پوچھا۔ اس نے وہ سارا واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا حضرت حمزہ کو سنا دیا۔ حضرت حمزہ نے پوچھا کہ کیا تم نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ آنکھوں سے دیکھا ہے اور کانوں سے سنا ہے۔ جب حضرت حمزہ نے یہ سنا تو ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور جسم میں خون نے جوش مارا۔ وہ فوراً خانہ کعبہ کی طرف گئے، ابو جہل کو تلاش کیا۔ وہ لوگوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ فوراً اس تک پہنچے اور اپنی کمان ابو جہل کے سر پہ دے ماری، جس سے اس کا سر پھٹ گیا اور چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ پھر حضرت حمزہ نے کہا کہ تم نے میرے بھتیجے کو لاوارث سمجھ رکھا ہے، وہ میرا بھتیجا ہے، اس کا چہرہ تھپڑ اور کنکریاں کھانے کے لیے نہیں ہے۔ ابو جہل نے جب حضرت حمزہ کو اتنے غصے میں دیکھا تو اس نے فوراً اپنی اس خطا کو خوشنما بنانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ تمہارا بھتیجا تو ہمیں الو سمجھتا ہے، اس کے دل میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، وہ ہماری عقل پہ چوٹ کرتا ہے، وہ ہمارے باپ دادا کے خلاف بات کرتا ہے، اس نے تو ہمارے دیوتاؤں کو بھی نہیں چھوڑا، وہ ہمارے لونڈیوں اور غلاموں کو ہمارے خلاف بہکا رہا ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ تم لوگ تو ہو ہی نادان، اللہ کو چھوڑ کے بتوں کو پوجتے ہو۔ میں آج سے اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوں، میرا جینا اور مرنا اسلام پہ ہے۔ وہاں بنی مخزوم کے کچھ لوگ موجود تھے۔ ابو جہل کا تعلق بھی بنی مخزوم سے تھا، تو وہ ابو جہل کی مدد کو اٹھے اور انہوں نے کہا کہ لگتا ہے حمزہ نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے اور وہ کسی چکر میں آ گیا ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ جب حق مجھ پہ واضح ہو گیا ہے تو پھر میں اس کو کیوں نہ مانوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو کہتے ہیں وہ حق ہے، اور اب میں اس سے نہیں پھروں گا، اور اگر تم لوگ خود کو حق پہ سمجھتے ہو تو مجھے روک کے دیکھ لو۔ ابو جہل نے فوراً اس سارے معاملے کو رفع دفع کیا اور کہا کہ غلطی میرے سے ہوئی ہے، حمزہ کو جانے دو، میں نے اس کے بھتیجے پہ بڑا ظلم کیا ہے۔ یہاں سیرت نگار 2 مختلف واقعات بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت حمزہ یہاں سے سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، اور دوسرا یہ کہ وہ یہاں سے پہلے اپنے گھر گئے اور گھر جا کے وہ کچھ پریشان ہو گئے، اور ان کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ کیا واقعی میں نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے اور اپنے بھتیجے کے دین پہ آ گیا ہوں؟ میں ابو جہل سے تو اپنے آباء و اجداد کے دین پہ رہتے ہوئے بھی لڑ سکتا تھا،
اسی کشمکش میں پوری رات گزر گئی اور وہ خدا سے یہی دعا کرتے رہے کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا اور میرے دل کو سکون عطا فرما۔ صبح وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس بات سے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ میرا بھتیجا کس بات سے خوش ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اسلام قبول کر لیں۔ حضرت حمزہ نے بغیر وقت ضائع کیے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں استقامت کی دعا فرمائی۔ حضرت حمزہ اپنی آخری سانسوں تک اسلام اور اپنے بھتیجے کا دفاع کرتے رہے۔ حضرت حمزہ کا اسلام قبول کرنا ایوان کفر پہ لرزہ طاری کرنے کے مترادف تھا۔ ان کی بہادری اور شجاعت کی داستانیں عرب کے بچے بچے کو یاد تھیں۔ انہیں شیر قریش کے نام سے پکارا جاتا تھا اور ان کے مسلمان ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اب اسلام کے عروج کا دور شروع ہونے والا ہے۔ ناظرین، یہ تھا حضرت حمزہ کا قبول اسلام کا واقعہ۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگلے واقعے تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔